بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کہ تو فیل جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار پنجتن پاک بارہ امام حضور کے والدین کریمین آل اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع آباء و اجداد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی عثمان شاہ صاحب علوی رحمۃ اللہ علیہ، مشتاق حسین علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی دراجات کے لیے، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء اقربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس آستانِ عالیہ پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادگان تو شریف فرمائیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت بابا جی مشتاق حسین شاہ علوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس چونکہ ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، مگر ان کی روحانی، ان کی روح مبارک جو ہے وہ یہاں جلوہ فرما ہے، اور مزار مبارک میں ان کی توجہات ہماری طرف ہیں۔ اس لیے یہ نہ خیال کیجیے گا کہ بابا جی نہیں ہیں، بابا جی ہیں، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر سچے مرید کے ساتھ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے طریقت اور شریعت، اس میں اشرف علی تھانوی نے لکھا، جو دیوبند کا حکیم الامت ہے، کہ مرید کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر چاہے دور ہو یا نزدیک ہو، پیر کی روح ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا،
تو اس نے کہا میں بیعت ہوتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، مجھے چوری کی عادت ہے، میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، اگر چوری کی اجازت دیں تو میں مرید ہوتا ہوں، ورنہ پھر میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ اب چوری کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی تھی، اور سید کا دروازہ تھا، خالی بھی نہیں لوٹایا جا سکتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ چلو تم ہمارے ساتھ ایک بات طے کر لو، ایک شرط تمہاری ہے، ایک شرط ہماری ہے، تم چوری کرنا مگر وہاں چوری نہ کرنا جہاں میرے علی شاہ موجود ہو، جہاں ہم موجود ہوں وہاں چوری نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ داخل سلسلہ ہو گیا، گولڑے سے چلا، تلا گنگ پہنچا، انہوں نے کہا مرشد تلا گنگ میں ہے، پنڈی میں ہے، گولڑے میں، تلا گنگ چوری کرنی چاہیے۔ تو وہ دیوار پھاڑی، رات کا وقت تھا، جب اندر سر داخل کیا داخل ہونے کے لیے کمرے میں، تو دیکھا حضور میرے علی شاہ مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ تو کسی پیر بھائی کا گھر ہے، یہاں تو حضرت تشریف فرمایا، چونکہ وعدہ تھا نکل گیا وہاں سے۔ پھر دوسرے دن چکوال جا پہنچا، وہاں کسی کی دیوار توڑی، رات آدھی گزر گئی، جب اندر سر داخل کیا تو وہاں بھی دیکھا حضور پیر سید جماعت میرے علی شاہ جو تھے وہ جلوہ گر تھے۔ اس نے کہا شاید حضرت کا ادھر کا کوئی پروگرام ہو۔ تیسرے دن وہ گجر خان پہنچا، جب گجر خان میں دیوار پھاڑ کر داخل ہوا تو آگے حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب جلوہ گر تھے۔ جب باہر نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا تو کہاں کہاں چوری کرے گا اور کہاں کہاں تو ہمیں پائے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سچے پیر کی روح ہمیشہ سچے مرید کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یہی سمجھانا مقصود ہے۔ بابا جی پردے کے پیچھے گئے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھے گا۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ یہاں تشریف فرمائیں، روحانی طور پر جلوہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو صاحبزدگان ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی صحیح محبت کی توفیق دے اور اسی ارادت کی توفیق دے جو ارادت اور عقیدت ہمیں بابا جی سے تھی۔ یہاں پر ایک جملہ میں حضرت مولانا روم کا عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو شکار کے لیے نکلا، تو جب شکار کے لیے نکلا تو شکاری کے لباس میں تھا تو راستہ بھول گیا، تو جنگل کے پار نکلا تو آگے اس نے ایک باغ دیکھا، اناروں کا باغ تھا، تو وہ باغ میں داخل ہوا تو وہ باغ ایک بیوہ عورت کی ملکیت تھا، چونکہ بادشاہ لباس میں تو تھا، لباس تو شکاری کا تھا، تو اس نے اس عورت سے جا کر کہا کہ مجھے شدت پیاس ہے لہٰذا مجھے رس نکال کر دو۔ اس عورت نے ایک گلاس پکڑا اور ایک انار توڑا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے انار نچوڑا تو ایک ہی انار سے گلاس جو تھا نا وہ پورے کا پورا بھر گیا۔ اس نے بادشاہ کو وہ گلاس دیا، بادشاہ نے جب گلاس منہ سے لگایا تو اتنا شیریں اور اتنا میٹھا انار کا رس اس نے پوری زندگی میں نہیں پیا تھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ ابھی یہاں سے واپس پہنچوں گا، جا کر وزیر کو بھیجوں گا اور یہ باغ خرید لوں گا، اگر اس نے باغ قیمتاً دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں، اسے مروا ڈالیں گے اور باغ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خیال میں ہی وہ گلاس ختم ہو گیا۔ اب اس نے دوبارہ مائی سے کہا کہ ایک گلاس اور لا۔ مائی نے گلاس پکڑا، جب انار توڑا نا، ایک انار نچوڑا گلاس نہ بھرا، دوسرا نچوڑا گلاس نہ بڑھا، تیسرا نچوڑا تب جا کر گلاس بھرا، بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے جب منہ سے لگایا تو اتنا کڑوا اور اتنا ترش اس نے اپنی زندگی میں کبھی رس نہیں پیا تھا۔ تو اس نے غصے میں آ کر کہا مائی اسی درخت سے توڑ کر لاؤ، اسی پودے سے رس نکال کر دے جہاں سے تو نے پہلے رس نکالا تھا۔ تو مائی نے بادشاہ کی طرف نظریں اٹھا کر کہا کہ بادشاہ پودا وہی ہے مگر لگتا ہے تیری نیت بدل گئی ہے۔ توجہ رکھیے گا،
اور ذرا میری طرف دیکھیے گا، پودا وہی ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی آپ حضرات کو؟ پودا، آپ بولیے گا ذرا، پودا. ہاں، نیت وہی رکھیں گے جو بابا جی کے زمانے میں تھی تو فیض اسی طرح ملے گا. اس نے کہا پودا وہی ہے، لگتا ہے تیری نیت میں فرق پڑ گیا ہے. بادشاہ نے اسی وقت توبہ کی. پھر مائی سے کہا نکال کر لا. مائی نے ایک ہی انار توڑ کر نچوڑا تو گلاس ایک ہی انار سے بھرا اور پہلے سے بھی زیادہ میٹھا اور شیریں تھا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ مثنوی میں حکایت لکھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو بھی ملتا ہے، جہاں ملتا ہے، جب ملتا ہے، ان کی نیت کے سبب سے ملتا ہے. ان کی نیت کے سبب سے ملتا ہے. نیت اچھی ہوگی تو بدلہ بھی، بولیے گا اونچی آواز، نیت اچھی ہوگی تو بدلہ بھی، نیت بری ہوگی تو نتیجہ بھی برا ہوگا. اللہ بابا جی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے. اس کا نام لینا تو بڑی بات ہے. کوئی اس کے نام کی عزت کرے تو رب اسے بھی عزت والا بنا دیتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں ایک بزرگ ہیں حضرت بشر حافی، ان کا تذکرہ کیا. کون تھے بشر حافی؟ بغداد کے سب سے بڑے شرابی تھے. لوگ بوتل میں پیتے ہیں، یہ مٹکے میں پیا کرتے تھے. شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے. اچانک گزرتے ہوئے گلی میں نالی پر نظر پڑی تو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا تھا. حضرت بشر کے قدم رک گئے. بشر نے کاغذ کا ٹکڑا نکالا، گھر جا کر پانی سے دھویا، اسے عطر لگا کر اپنی پگڑی میں رکھ لیا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رات کو جب شراب کا مٹکا بھر کے لائے اور مٹکے سے شراب پیالے میں ڈالی، پیالہ منہ کی طرف لے جانے لگے، دروازہ زور زور سے کھڑکنے لگا. بڑا غصہ چڑھا. کون ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا؟ غصے کے عالم میں اٹھے تو جوتا کوئی نہ پہنا. دروازہ کھولا تو سامنے ایک بندہ کھڑا تھا. اسے دیکھ کر فرمانے لگے کیا موت پڑی ہے؟ آدھی رات دروازہ توڑتا ہے. اس نے کہا بشر موت نہیں پڑی، ابھی مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، مدینے والے نے تجھے سلام بھیجا ہے. نہیں سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولنی پڑے گی. یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ بولے انہیں بھی حضور کی زیارت نصیب فرما. اس نے کہا ابھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، مدینے والے نے تجھے سلام بھیجا ہے. اتنا سننا تھا، بشر کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ نکل گیا. اس نے کہا حضور نے مجھ شرابی کو سلام بھیجا ہے. کہا ہاں، صرف سلام نہیں بھیجا، ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے بشر سے جا کر کہنا جو میرے رب کے نام کی عزت کرتا ہے، میرا اللہ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہونے دیتا ہے. حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ لکھتے ہیں اتنا سننا تھا، بشر سجدے میں گر گیا. جب سجدے میں گرا تو بغداد کا سب سے بڑا شرابی تھا، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا بغداد کا سب سے بڑا کتب بن چکا تھا. پھر ساری زندگی پگڑی بھی باندھی، صدری بھی پہنی، کندھے پر چادر بھی رکھی، ہاتھ میں عصا بھی پکڑا، مگر جوتا نہ پہنا. حافی عربی میں ننگے پیر رہنے والے کو کہتے ہیں. کسی نے کہا بشر پگڑی بھی باندھتے ہو، صدری بھی پہنتے ہو، کندھے پر چادر بھی رکھتے ہو، ہاتھ میں عصا بھی پکڑتے ہو، مگر جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ چھلک کر آنکھوں سے آنسو آئے. کہا اس لیے جب یار نے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پیر تھا. جب یار نے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پیر تھا. میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں جوتا پہنوں. سیدی داتا گنج بخش نے اگلی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے بغداد کے جانوروں کو الہام کیا کہ جب تک میرا بشر زندہ ہے کوئی جانور بغداد کی گلیوں میں پیشاب نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرا ایک یار ان گلیوں میں ننگے پیر چلتا ہے. میرا یار گلیوں میں ننگے پیر چلتا ہے. کوئی اس کا بن کر تو دیکھے، کوئی اس سے محبت تو کر کے دیکھے. ہم نے تو کبھی اتنی محبت سے اس کا نام بھی نہیں لیا جتنی محبت وہ ہمارے ساتھ کرتا. حضرت داتا گنج بخش نے پھر اگلی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بشر حافی جب چلتے تھے نا گلیوں میں بغداد کی تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا اے امام احمد تم وقت کے امام ہو اور تم ایک درویش کے پیچھے پھرتے ہو. تو احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو نکلے.
احمد بن حنبل نے کہا لوگو جس رب کو احمد بن حنبل جانتا ہے اس رب کو یہ بشر حافی پہچانتا ہے. جس رب کو میں جانتا ہوں اس رب کو یہ پہچانتا ہے. تو ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کا نام لینے سے بندے کا مقام بلند ہو جاتا ہے, جس کا ذکر کرنے سے اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اور درود و سلام ہے ان پر جو جان کائنات ہے اور روح کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہے, جن کی شان کا عالم یہ ہے. معراج کی شب جب عرش کے قریب سے گزرے, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا عرش نے حضور کا دامن تھام لیا, حضور رک گئے. آپ نے فرمایا تو نے ہمارا دامن کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبح ازل سے آپ کے نام کی خیرات پا رہا ہوں, آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ رہے ہیں. حضور نے عرش سے فرمایا تو ہمارے نام کی خیرات کیسے پا رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب صبح ازل میں اللہ نے مجھے خلق کیا تو اس نے میرے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ. اس کا اسم جلالت جب میرے سینے پر آیا تو میں تھر تھر کانپنے لگا. جب رب نے دیکھا کہ اس کی کپ کپی نہیں رکتی, اس نے میرے کلیجے پر لکھا محمد رسول اللہ. جب آپ کا نام میرے سینے پر آیا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. میں اس دن سے آپ کے نام سے سکون پا رہا ہوں اور آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو حضور نے عرش سے فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا مہربانی کیجئے ایک قدم ذرا مجھ پر بھی تو رکھ دیجئے نا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یہ عقیدہ ہم نے عرش سے لیا ہے. اس نے کہا ایک قدم مجھ پر بھی رکھ دیجئے. حضور فرماتے ہم نے یہ سنا تو ہم نے, آواز نہ تھوڑی کریں اس کی, حضور فرماتے جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے عرش سے کہا ٹھیک ہے ہم تجھ پر آتے. فرماتے ہیں یہ سوچ کر جب چڑھنے لگے نا عرش پر تو ہمیں خیال آیا موسیٰ طور پر گئے تھے, اللہ نے فرمایا تھا فخلا نعلیک انک بالوادی مقدس طوا, اے موسیٰ نعلین اتار, یہ طوا کی پاک وادی ہے. تو میں تو اس کے عرش پر آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ سوچ کر ہم نے ہاتھ بڑھایا نا نعلین کی طرف تو آواز قدرت آئی محبوب یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی موسیٰ عرش پر گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا فخلا نعلیک نعلین اتار دے, یہ طوا کی پاک وادی ہے, میں تو تیرے عرش پر آیا ہوں. جب حضور نے یہ عرش کیا تو جو جواب آگے سے آیا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی عاشق نے کہا پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو. نہیں کلیجہ ٹھرے آتے دو میں ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ. جو ترجمہ کیا کہ پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو. وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی, وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی. فرمایا نعلین اتار کرنا نعلین پہن کرا, ہم نے اس عرش سے وعدہ کر رکھا ہے ہمارا یار جب تجھ پر قدم رکھے گا تو نعلین پہن کر قدم رکھے گا. یہاں پر توجہ کیجئے گا, یہاں پر توجہ کیجئے گا. حضور نعلین سمیت چڑھے. پوری امت کے محدثین اور مفسرین نے یہاں پر فیصلہ دیا کہ معراج کی شب سے یہ ظاہر ہے کہ معراج مصطفیٰ سے یہ ظاہر ہے کہ حضور کی نعلین کا مقام عرش اولا سے بھی زیادہ ہے. حضور کی نعلین کا مقام عرش سے اچھا جو مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے, جو رسول اللہ کے پیروں میں آئی ہے, جو سرکار کے قدموں میں آئی ہے وہ عرش سے اونچی ہے. تو جو حضور کے کندھوں پر آئے ہیں نہیں بولے نہیں آپ حضرت, جو قدموں میں آئی ہے وہ عرش سے اونچی ہے. تو جو کندھوں پر آئے ہیں بولنا پڑے گا تھوڑا سا, جو کندھوں پر آئے ہیں پھر ان کا مقام کیا ہے؟ توجہ کیجئے. یہاں پر پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں فرمایا تھا موسیٰ کو کہ نعلین اتار, تو آگے یہ فرمایا تھا کہ نعلین اتار اس لیے کہ تیرے تلوے جب طور سے لگیں گے نا تو طور کی مٹی سے ہم تجھے فیض دیں گے. جب تیرے تلوے طور سے لگیں گے تو طور کی مٹی سے تجھے فیض دیں گے. فرمایا نعلین اتار, مگر وہاں حضور سے فرمایا نعلین پہن کر آئیے, اس لیے آپ محبوب ہیں. آپ کی نعلین سے جو خاک لگی ہے اس خاک سے ہم عرش کو فیض دیں گے, اس خاک سے ہم عرش کو فیض دیں گے.
بس خاک سے ہم عرش کو فیض دیں گے. اب یہاں پر یہ بھی توجہ رکھیے گا, جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جلوہ دیکھا تھا تو پھر امام فخر الدین رازی نے لکھا نظر کہاں تک کام کرتی تھی؟ 30 میل کے فاصلے پر. آپ کے اس منڈی عثمان والا سے قصور 30 میل نہیں ہے, یہ تھوڑا ہوگا. کتنا ہے کو پتہ ہے؟ کوئی پرانے بندوں کو میلوں کا پتہ ہو. 36 کلومیٹر ہے نا, تو وہ بن گیا تقریباً 18 ہو تو پھر 12 میل بنتے ہیں, تو آگے 8 ہیں جی, نہیں 24 بنتا ہے, 24 36 نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ جناب موسیٰ اندھیری رات میں حضور فرماتے 36 میل کے فاصلے پر سیاہ رنگ کے پہاڑ پر جو چونٹی چلتی تھی نا, موسیٰ اس چونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے, اس کے چلنے کی آواز سن بھی لیتے تھے. اس چونٹی کے پیروں سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اسے سن لیتے, اور جو چونٹی چلتی تھی اندھیری رات میں دیکھ لیتے تھے. تو جس نے صفاتی تجلی دیکھی وہ تو 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں سیاہ رنگ کے پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چونٹی کو دیکھ بھی لے اور اس کے پیروں کی آواز سن بھی لے. تو سوچئے تو صحیح, جنہوں نے ذات حق کو دیکھا, تجلی نہیں دیکھی, ذات حق کو دیکھا, آج سنتے نہیں ہیں جی. حضور کو کیا خبر ہے جی, پتہ نہیں ان کی دیوار کتنی موٹی ہے جس کے پیچھے حضور نہیں دیکھ سکتے. جنہوں نے صفاتی تجلی دیکھی وہ 30 میل کے فاصلے پر دیکھ رہے, تو جنہوں نے ذات حق کو دیکھا پھر سوچئے حضور کی نظر کا عالم کیا ہے. نظر بڑی بات ہے. لے سماعت مصطفیٰ جی, سنتے نہیں جی, سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ. اگر میں اسی پر گفتگو کروں نا تو موضوع یہی رہ جائے گا. بس ایک حدیث پڑھ کر میں آگے بڑھتا ہوں. حضور کیا نہیں سنتے؟ بس آمین. کیا نہیں دیکھتے؟ توجہ کیجئے گا. فرشتوں کو دیکھتے ہیں, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, مگر حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بولنا پڑے گا آپ کو. ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں, ہم نہیں دیکھتے, مگر حضور فرشتوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے جنت کے بارے میں سنا ہے, جنت دیکھی, مگر حضور نے جنت دیکھی. صرف دیکھی نہیں, تشریف جب واپس لائے تو کیا فرمایا؟ میں نے جنت میں اکثریت فقراء اور غرباء کی دیکھی. فقراء سے مراد کیا ہے؟ اولیاء اللہ, درویشوں کو دیکھا, غرباء کو دیکھا. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے اور آپ جاگ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جنتی جنت میں چلے گئے ہیں؟ ابھی تو کوئی بھی جنت میں نہیں گیا. ابھی تو قیامت بھی قائم نہیں ہوئی. قیامت نے ہزاروں سال بعد قائم ہونا ہے, پھر محشر میں حساب ہونا ہے, پھر جنتیوں نے جنت میں جانا ہے, جہنمیوں میں جہنم نے جانا ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جنت میں اکثریت فقراء اور غرباء کی دیکھی. پتا چلا جو ابھی جنت میں نہیں پہنچے مصطفیٰ نے انہیں دیکھ بھی لیا ہے, حضور انہیں جانتے بھی ہیں. جو ابھی جنت میں پہنچے نہیں مصطفیٰ نے انہیں دیکھ بھی لیا, حضور انہیں جانتے بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں ہم نے جہنم کو دیکھا, ہم نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی. ابھی تو قیامت قائم ہی نہیں ہوئی, ابھی تو جہنم میں گیا ہی کوئی نہیں, مگر جو نہیں پہنچے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت نے قائم ہونا ہے, حساب ہوگا, پھر عورتیں داخل ہوگی, مگر جو نہیں پہنچے مصطفیٰ نے انہیں دیکھ بھی لیا ہے, حضور انہیں جانتے بھی ہیں. کیا چیز ہے جسے حضور نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا تو بڑی بات ہے نا. سماعت کا عالم کیا ہے؟ معراج کی شب ہے, حضور جنت میں داخل ہوئے بولے اجے ذرا, حضور جنت میں داخل ہوئے. بس جو پوچھ رہے ہیں نا وہ بولیں سبحان اللہ نہ بولے. جنت میں داخل ہوئے, آواز اونچا ہونا چاہیے. ہوئے. اچھا, جنہاں نے اپنے جنت جانے شک کے وہ چپ رہے ہیں, تے جنہاں نے پاک کے بھی حسین دے نانے سانو پیچھے رہن ہی نہیں دینا, حضور نال لے کے جانا, وہ بول سکتے ہیں بندے. نہیں سبحان اللہ نہیں میں کی, میں نے پوچھا حضور جنت میں داخل ہوئے پکی بات ہے نا. اچھا, حضور سرکار جب جنت میں چلے نا,
حضور نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، اسی طرح ہے نا جی، سنی، رک گئے حضور. حضور نے جبریل سے فرمایا یہ کون ہے جو ہمارے آگے چلتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمارے آگے چلتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آواز ہے. یہ آپ کے. اچھا بلال اس وقت کہاں تھے؟ جنت میں نہیں، زمین پر. زمین میں کہاں تھے؟ اونچا بولے. ہاں مدینے میں نہیں، معراج مکے میں ہوا ہے. بلال کہاں تھے؟ مکے میں. زور نال بولنا ہے. بلال کہاں تھے؟ یا اللہ جڑے جنہ زور لا کے بولنا اسے سال اتنی واری مکے جان. نہیں میں نے یہ تو دعا کوئی نہیں کی جڑے سبحان اللہ بولن وہ مکے جان. میں نے تو یہ کہا جو مکے کا نام لے وہ مکے جائے. اب بولیے بلال کہاں تھے؟ اور پھر بولیے بلال کہاں تھے؟ ہاں ایک واری اور بولو. 2 واری عمرے تے جاؤ، 3 واری حج تے جاؤ. کہاں تھے بلال؟ مکے میں. حضور کہاں ہیں؟ جنت میں. بلال کہاں ہیں؟ مکے میں. حضور کہاں ہیں؟ جنت میں. کتنا فاصلہ ہے مکے سے جنت کا؟ یہ بھی کسی ملا نے ہمیں نہیں بتلایا. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عربی گھوڑا دوڑنا شروع کرے تو 12,000 سال تک دوڑتا رہے. 12,000 میل نہیں، 12,000 سال تک دوڑتا رہے تب جا کے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا. 12,000 سال دوڑتا رہے تو جنت کے دروازے پر پہنچے گا. اب میں کہنا چاہتا ہوں جو محبوب 12,000 سال کے فاصلے پر بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن لیتے ہیں، وہ منڈی عثمان والا سے اپنے غلاموں کا درود و سلام گنبد خضرا میں بیٹھ کر کیوں نہیں سن سکتے؟ نہیں آواز مٹھی. میرا فون دینا جی ذرا مجھے جلدی، آواز تھوڑی آپ کی. جو 12,000 میل کے فاصلے سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن سکتے ہیں، بولیے گا وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ ہاں توجہ کیجئے گا. کتنا فاصلہ ہے یہاں سے حضور کے گنبد خضرا کا؟ نہیں جنت کا فاصلہ ہے نا 12,000 میل کا. اس آستانہ عالیہ سے حضور کے روضہ انور کا کتنا فاصلہ ہے؟ یہ ہے نا موبائل آپ کے پاس، اینڈرائیڈ موبائل جن لڑکوں کو چلانے آتے ہیں، پیکج بھی ہوگا تو اس کی ایک ایپ ہے جسے گوگل میپ کہا جاتا ہے نا گوگل میپ. لے اس کو نکالیں، گوگل میپ کو نکال کرنا اس میں لکھیں مسجد نبوی، مسجد نبوی شریف. ٹھیک ہے لکھیں. لکھنے کے بعد یہاں کی اپنی لوکیشن ڈال دیں، کرنٹ لوکیشن. یہ سیکنڈوں میں بتا دے گا آپ کو، یہ آپ کو سیکنڈوں میں بتا دے گا کہ آپ کتنی دور ہیں حضور کے روضہ انور سے. توجہ کیجئے گا یہ ابھی ڈھونڈ لیتا ہے، میں نے ڈال دی ہے اس پہ لوکیشن جو ہے نا، یہ ابھی ڈھونڈ کر بتا دے گا. توجہ کیجئے گا توجہ. جو نبی 12,000 میل کے فاصلے سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن لیتے ہیں، وہ یہاں گنبد خضرا میں بیٹھ کر اس آستانے سے اپنے غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ کتنا فاصلہ ہے یہاں سے؟ 4,708 کلومیٹر. اس نے کہا 4,708 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس آستانے سے حضور کے روضے کا. جو نبی 12,000 سال کے فاصلے سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے، وہ 4,700 کلومیٹر سے ہمارا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتا؟ جو بلال کے قدموں کی آہٹ 12,000 سال کے فاصلے سے سن لیتے ہیں، وہ ہمارا درود کیوں نہیں سن سکتے؟ توجہ کیجئے گا یہ بات تو آپ کو اور بھی لوگوں نے سنائی ہوگی. بات تو وہ ہے جو اس سے آگے ہم کرنے لگے ہیں. گالو ہے جڑی ہنگاں کرنی ہے. توجہ کیجئے گا ساری زندگی 55 سال عمر ہو گئی، کتابوں میں بھی پڑھا، استادوں سے بھی سنا، بزرگوں سے بھی سنا، حضرت صاحبزادہ صاحب پڑھ رہے ہیں صاحبزادگاں، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، تساں بھی سنے ہونا ہے. حضور معراج کی شب میں جب تیار ہوئے نا اور مصطفیٰ نے جانے سے پہلے وضو کیا تو پھر کیا لکھا ہے کتابوں میں؟ جب وضو کا پانی زمین پر گرا تو پانی کی فطرت یہ ہے وہ اوپر سے
نیچے کی طرف چلتا ہے؟ بولیں ذرا، چلتا ہے نا؟ اونچی تھان تو نیوی تھان ٹرتا ہے نا؟ تو حدیثوں میں یہی ہے نا کہ پانی چلنے لگا. اونچا بولو ذرا، پانی بول چھڈو، پانی چلنے لگا. سرکار چونکہ بستر سے اٹھے تھے تو مبارک بدن کی حرارت سے بستر گرم تھا. جب بدن سے جدا ہوئے تو بستر کی حرارت نیچے آنے لگ گئی. ایسے ہی ہے نا؟ اونچا بولو ذرا. سرکار جب تیار ہوئے آپ نے دروازہ کھولا تو دروازے کے ساتھ لٹک رہی تھی زنجیر، جنہوں اسا کنڈی بول رہے ہیں، تو وہ کنڈی ہلنے لگی. ایسے ہی ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جس برتن سے وضو کیا تھا نا، ایک پانی کا قطرہ اس برتن کی نکر پر تھا، اس کی ٹونٹی کے منہ پر تھا. وہ برتن کا قطرہ ٹونٹی سے نیچے کی طرف چلا. اس دوران میں حضور براق پر سوار ہوئے. براق نے کی پرواز. جیسے ہی مکان سے براق لا مکان میں داخل ہوئی نا، جہاں پانی چل رہا تھا وہ وہاں رک گیا، جہاں کنڈی ہل رہی تھی وہ ٹھہر گئی، بستر کی حرارت جو نیچے آ رہی تھی وہ تھم گئی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں پانی کا قطرہ ٹونٹی کے منہ سے گرا، زمین پر نہیں پہنچا تھا، وہ درمیان میں تھا، وہیں پر رک گیا. حضور تشریف لے گئے، ملاقات شروع ہو گئی. 18,000 سال کی رات ہو گئی. کتنی رات ہو گئی؟ 18,000 سال کی رات ہو گئی. پانی ٹھہرا رہا، کنڈی تھمی رہی، بستر کی حرارت رکی رہی، پانی کا قطرہ معلق رہا. ملاقات شروع ہو گئی، امت کی بخشش کی بات ہو گئی. زمین آسمان کے خزانے کی چابیاں یار کے دست رحمت میں دے کر کہا کائنات کی عزتیں اب تیرے قدموں میں ہیں. اب قیامت تک عزت اسے ملے گی جو مصطفیٰ تیرے قدموں کو چومنے کے لیے آگے بڑھے گا. ملاقات مکمل ہو گئی. حضور واپس چلے. اب جب گئے تھے تو براق پر گئے تھے. حضور ایسے ہی ہے نا، جب گئے تھے تو، لیکن جب واپس آئے پھر تو براق نہیں تھی، پھر تو اپنے قدموں سے آئے. نہیں، آواز نہیں ہے تھوڑی. اینی چوپتے وابیاں چوندی ہے جدو حضور دی شان بیان کیتی جائے. سننی تو حضور دی شان سن کے چپ نہیں رہندے. جب واپس آئے تو اپنے جبریل تے نال کوئی نہیں سی نا، اب اکیلے آئے، قدموں سے آئے نا. جیسے ہی حضور نے مکان لا مکان سے قدم رکھا نا مکان میں، تو جہاں پانی رکا تھا وہاں سے چلنے لگے، جہاں کنڈی ٹھہر گئی تھی وہاں سے ہلنے لگ گئی، جہاں بستر کی حرارت تھم گئی تھی وہ نیچے اترنے لگی. جو پانی کا قطرہ جو 18,000 سال تک رکا رہا نا، وہ زمین کی طرف چلنے لگا. توجہ کیجئے گا، یہاں اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ جہان کی. حضور گئے تو ہر چیز رک گئی، حضور آئے تو ہر چیز. توجہ کرنا، جب جانے لگے تھے نا اللہ فرمایا سی صلاح انہیں، صلاح اس پوری کائنات کو. اچھا جب بندے سوتے ہیں تو سوتے ہوئے وہ ایک کام کرتے ہیں، سوتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں. خاص طور پہ جن کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہونا ان کی آواز زیادہ ہوتی. سویا پڑا بندہ خراٹے لیتا کہ نہیں لیتا؟ اچھا بولو. جبریل سے کہا صلاح، تو فرمایا خالی سلامی نہ، خراٹے بھی بند کر. خراٹے بھی ان کے بند کرتے. حضور گئے تو ہر چیز رک گئی. حضور آئے، اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ. ہاں حضور ہیں تو ساری دنیا چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ آج پوچھتے ہیں نا حضور زندہ ہیں، میں نے کہا کمینے میرا نبی زندہ نہیں، میرا نبی زندگی ہے. نہیں جڑے حضور دی وجہ تو زندہ نو دو میں ہاتھ چک کے سبحان اللہ بول سکتے. میں نے کہا میرا نبی صرف زندہ نہیں ہے، میرا نبی زندگی ہے. حضور ہیں تو سورج چمک رہا ہے، حضور ہیں تو چاند چمکتا ہے، حضور ہیں تو تارے دمکتے ہیں، حضور ہیں تو بارش ہو رہی ہے، حضور ہیں تو ہوائیں چل رہی ہیں، حضور ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، حضور ہیں تو گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، حضور ہیں تو نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان
جہان ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا, جب حضور گئے تو پانی بھی رک گیا, کنڈی بھی ٹھہر گئی, بستر کی حرارت بھی تھم گئی, پانی کا قطرہ بھی مولک ہو گیا. حضور آئے تو پانی چلنے لگا, کنڈی ہلنے لگی, بستر کی حرارت نیچے آنے لگی, پانی کا قطرہ بھی چل پڑا. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں بھائی, جب حضور گئے تو جان جہان کی نکل گئی, تو جہاں پانی رک گیا, کنڈی ٹھہر گئی, بستر کی حرارت تھم گئی, تو بلال کیڑے ویلے اٹھ کے ٹریا ہے؟ جہان میں تو جان ہی نہیں ہے. جہان میں جان, جہاں پانی رک گیا ہے, کنڈی ٹھہر گئی ہے, بستر کی حرارت تھم گئی ہے, جہاں پانی کا قطرہ بھی ہوا میں مولک ہے, تو جہاں پانی بھی رک گیا ہے, تو بلال کیڑے ویلے اٹھ کے ٹریا ہے؟ تو آستانہ خواجہ عبدالحی پہ آنے والو, جب بلال ٹریا نہیں تو پھر یار آواز تو سنی ہے نا, جب ٹریا نہیں تو یار نے آواز تو سنی ہے نا. تو توجہ کیجئے گا, یہاں علماء نے قلم اٹھا, انہوں نے کہا نہیں چلے بلال. بلال کیسے چل سکتے تھے؟ جہان میں تو جان ہی نہیں تھی, بلال کیسے چل سکتے تھے؟ تو پھر حضور نے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا معراج کی شب بلال نہیں چلا, جہان میں جان نہیں ہے, تو پھر وہ آواز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ آواز حضور نے سنی کہ جب قیامت کے دن مصطفیٰ سواری پر سوار ہو کر اپنی مہار ڈاچی کی بلال کو پکڑائیں گے نا اور فرمائیں گے چل ہمارے آگے, تو بلال جب جنت میں مہار پکڑ کر چلے گا تو جس آواز نے قیامت کے بعد پیدا ہونا تھا, مصطفیٰ نے اس آواز کو معراج کی شب میں سن لیا. جس آواز نے قیامت کے بعد پیدا ہونا تھا, مصطفیٰ نے اس آواز کو معراج کی شب میں سن لیا. تو جو نبی معراج کی شب میں قیامت کے بعد بلال کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز سن سکتا ہے, وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ ہمارا لبیک کا نعرہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سن رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کلیجے کا زور لگا کر بولیے گا, یا سارت الرسول لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ کیجئے گا, حضور تے حضور ہیں, حضور دے پتر بھی سن دے. نہیں بولے نہیں تسی حضرات, ہلے پہلے روزے توڑا ریومد حال ہے, 6واں روزہ ہے تے 6ویں تے توڑا حال ہے, تسا 69واں تک کوئی نہیں کڑنا. اب بولو ذرا. میں شدید بیمار رہا ہوں, پچھلے دنوں بھی بیمار ہوں, لیکن اس بیماری کے باوجود بھی میں نے جمعے کی تقریر نہیں چھوڑی. ہاں جمعے کی تقریر نہیں چھوڑی. کیوں, کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ بندہ مر ہی جانا ہے نا, تو کتنی چنگی گل ہے بندہ یار دی گل کر کے مر جائے. مرنا ہے کہ کوئی نہیں بھائی. بابا جی کی کرامتیں جو ہیں وہ تو سو ہیں, جو اہل سنت پر بابا جی کا احسان ہے نا, وہ یہی ہے کہ ساری زندگی بابا جی کی حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزری. جس بندے کی نسبت بابا جی سے ہوئی ہے اس کے گھر میں حضور کا ذکر شروع ہو گیا. اس پورے علاقے کا کوئی گاؤں, کوئی بستی, کوئی سڑک, کوئی چوک ایسا نہیں تھا جہاں بابا جی نے اپنی زندگی میں مدینے والے کے چرچے نہ کیے ہوں, جہاں حضور کی عظمت کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں, جہاں نجدیت اور خارجیت اور اس رافضیت کی وبا کو نہ روکا ہو. بابا جی حضرت مشتاق حسین علوی وہ صرف خواجہ عبدالحی کے وارث نہیں تھے, وہ پیر میرے علی شاہ کے وارث تھے, وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وارث تھے, وہ حضور غوث پاک کے وارث تھے, وہ داتا گنج بخش کے وارث تھے, وہ سید عبداللہ شاہ بابا بلے شاہ کے وارث تھے, وہ نبی کے 1,24,000 صحابہ کے وارث تھے, بلکہ وہ اولاد علی ہو کر علی کے بھی وارث تھے اور نبی کے بھی وارث تھے.
تقریر نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں حضور کی عظمت کے ڈنکے سنیو، تمہاری 7 نسلیں بھی بابا جی مشتاق حسین کا احسان نہیں دے سکتی، 7 نسلیں بھی احسان نہیں دے سکتی خواجہ عبدالحی کا، اور احسان مانگا بھی نہیں جائے گا آپ سے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، اگر ان کے احسان کو کوئی سمجھے تو پھر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کی اولاد سے وہی محبت اور ارادت اور وابستگی ہو جو بابا جی کے ساتھ۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کوئی ولی کا بیٹا اپنے آستانے سے چلتا ہے نا باہر کی طرف، سفر پر، تبلیغ پر، دین کی اشاعت کے لیے، وہ ولی اپنی قبر سے اتنا باہر نکلتا ہے۔ اور یہ حضرت خواجہ قمر الدین سے فرماتے ہیں، دونوں ایک ہاتھ یہاں رکھتا ہے، یہ والا یہاں رکھ کر پھر یہ ہاتھ یہاں رکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کون ہے جو میرے بچوں سے مل رہا ہے، کون ہے جو میرے بچوں سے منہ موڑ رہا ہے، کون ہے جو میرے بچوں سے منہ موڑ رہا ہے، کون ہے جو میرے بچوں سے مل رہا ہے۔ احسان نہیں دے سکتے مگر ان کے چرچے کر سکتے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان، ہر نیکی کا بدلہ ہم دے کچھ نہیں سکتے مگر ان کے تذکرے تو کر سکتے، ان کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، تو میں عرض کر رہا تھا حضور تو حضور ہیں، حضور دے پتر بھی سن دیں، آواز مٹھی ہے تھوڑی۔ اچھا حضور سنا کسے جاتا ہے جی؟ جو منہ سے نکلے۔ آپ وہی بات سنیں گے نا جو منہ سے، تو اگر کوئی بندہ بولے ہی نہ، آپ سن سکتے ہیں؟ ہم محتاج ہیں کسی کے لبوں سے کچھ نکلے اس کے، حضور اس کے بھی محتاج نہیں ہے۔ حضور کسی کے بولنے کے بھی محتاج، ہاں بات دل میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے، اور یہ حضور نہیں، حضور کے بیٹے بھی جانتے ہیں، حضور کے اہل بیت کو بھی اللہ نے یہ شان دی ہے، مولا علی کو یہ شان ہے، بولنے کی حاجت نہیں، بغیر بولے سن لیتے، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر میں سیدہ فاطمہ کی شان میں 2-3 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ ان کا یوم وصال 3 رمضان کو ہے، تو سنیو یاد رکھا کرو۔ ہاں سیدہ کا یوم وصال کس دن ہے؟ اچھا بولو ذرا، 3 رمضان کو، ٹھیک ہے؟ اور امام حسن کا وصال کس دن ہے؟ 5 ربیع الاول کو۔ امام حسن کا وصال کس دن ہے؟ شہادت کس دن ہے؟ 5 ربیع الاول کو۔ ولادت امام حسن کی کس دن ہے؟ 15 رمضان کو۔ امام حسن پیدا ہوئے ہیں 15ویں روزے، اور شہادت ہوئی ہے 5 ربیع الاول۔ امام حسین کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 5 شعبان، 3 شعبان نہیں، کب ہوئی ہے؟ 5 شعبان۔ ہوندا ساڑھے نات خان تے نقیب بھی 3 شعبان دیاں پوسٹاں چڑھا دیں نا، کیوں؟ انہاں اپنے علماء نوں تے سننا نہیں ہوندا، یہ سن دے نے ذاکراں نوں، انہاں دے جملے یاد کر دیں، انہاں دے شعر یاد کر دیں، پھر محفلوں میں وہی پڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف یہ باتیں۔ اپنے علماء کو تو سنتے نہیں، محفل میں آپ دیکھ لیں جب عالم کی باری آئے گی نعت خان بھی نکل جائیں گے اور نقیب بھی نکل جائے گا۔ جب اب مولا علی کی ولادت 13 رجب ہے، شہادت کب ہے؟ 21 رمضان۔ یہ یاد ہونا چاہیے تانوں تے حضور دیاں اے جڑے پتر نے نا 12 امام، انہاں دے نام بھی تانوں یاد ہونے چاہیے۔ یہ شیعوں کے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ شیخ احمد نے عالم استغراق میں دیکھا قیامت تک جس ولی کو ولایت ملے گی، یہ 11 علی سے سفارش کریں تو علی ولایت کی مہر لگاتا ہے، اور قیامت تک انہی 11-12 کے وسیلے سے ہر ولی کو فیض ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے سعودی عرب میں
بریلویوں کی حکومت نہیں، شیعوں کی حکومت نہیں، 100 سال سے وہابیوں کی حکومت ہے، اس سے پہلے 1300 سال اہل سنت کی حکومت رہی، مگر وہابیوں کی حکومت کے باوجود مسجد نبوی کے جو پرانے 2 صحن ہیں جن میں چھتریاں لگی ہیں، ان دونوں صحنوں میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 6 اماموں کے نام پہلے صحن میں، 6 اماموں کے نام دوسرے صحن میں۔ وہابیوں کی کنٹرول میں مسجد ہے، 12 کے نام لکھیں، کوئی حقیقت ہے تو لکھے ہیں نا، کوئی حقیقت ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا ان 12 کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تو 12 کی فضیلت پوچھتا ہے، میں تجھے صرف 8 کی بتا دیتا ہوں، باقی کی خود سمجھا۔ فرمایا سن، اگر کوئی ہو نا پاگل، اے دماغ لوں، دل لوں نہیں، دماغ والوں، فرمایا کوئی ہو نا پاگل تو کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ لکھ کر لکھ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا۔ فرمایا ان 8 کے نام لکھ کر کاغذ پر وہ پانی میں گھول کر پاگل کو پلاؤ تو وہ بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ سوچ لو جن کے نام میں اتنی برکت ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں وہ ان 11 اماموں کی ماں ہے، اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بنی اسرائیل کا عزت والا نبی عیسیٰ علیہ السلام جس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ امام محمد مہدی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ امام محمد مہدی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ امام حاکم نے، نیشا پوری نے المستدرک لحاکم میں اس روایت کو نقل کیا کہ جب سیدہ زہرا کی ولادت ہوئی تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں حضرت زہرا کے ساتھ کوئی پلیدی نہیں تھی، کوئی خون نہیں تھا، زہرا پاکیزہ اور پاک اور صاف اور طیب و طاہر پیدا ہوئی۔ زہرا پاک، صاف، طیب و طاہر پیدا ہوئی۔ رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی علائش، کوئی غلاظت، کوئی خون، کوئی گندگی نہیں ہے، طیب و طاہر پیدا ہوئی ہے۔ حضور مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ اس لیے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کی دائی کیا فرماتی ہیں، حضرت ام شفا جو عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہے، فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا تو پہلے تو روشنی ہی روشنی تھی، پہلے تو روشنی ہی روشنی تھی، اب جب روشنی کم ہوئی اور نظر آنے لگا، ورنہ نور چمکا تھا کہ کچھ نظر ہی نہ آیا، ساری دنیا میں نور ہو گیا، جب نور سے آنکھیں مانوس ہو گئیں اور جب آنکھیں دیکھنے لگیں تو فرماتی ہے ہم نے مصطفیٰ کو غسل شدہ دیکھا، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا دیکھا، ناب بریدہ دیکھا، ختن شدہ دیکھا، حالت سجدہ میں دیکھا، زبان پر امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ تو امام حاکم نے لکھا یہ جو فاطمہ زہرا کی ولادت اس طیب و طاہر طریقے سے ہوئی، اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ حضور طیب و طاہر ہیں تو یہ وراثت فاطمہ زہرا کو حضور سے ملی ہے۔ یہ وراثت فاطمہ زہرا کو جب فاطمہ اس انداز میں پیدا ہو رہی تھیں تو عرش پر آیات جو تھی نا، آیات وہ فخر کر رہی تھی، اور وہ آیات جو تھیں جو ان کی شان میں اترنے والی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کب اتری؟ جب علی اور زہرا کا نکاح ہو چکا تھا، امام حسن پیدا ہو چکے تھے، امام حسین پیدا ہو چکے تھے، صرف پیدا نہیں ہو چکے تھے بلکہ چلنے کے قابل ہو گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں جلوہ گر تھے، سیدہ ملنے کی آئی، نبی نے دائیں پہلو میں بٹھا، پھر علی آئے تو بائیں پہلو میں بٹھا، پھر دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے
تو حضور نے دونوں کو دونوں زانوؤں پر بٹھا، پھر کندھے سے چادر اتاری اور اس طریقے سے چادر لی کہ یہ پانچوں ذاتیں اس کے بیچ میں آ گئے. پھر نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انہیں پاک فرما دے. فرماتی ہیں ابھی ہاتھ نہیں پلٹے تھے، اللہ نے قرآن نازل کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب صرف تیرا ارادہ نہیں، تیرے رب کا بھی یہی ارادہ ہے. صرف تیرا خیال نہیں، تیرے رب کا بھی یہی ارادہ ہے. تیری اہل بیت سے ہر طرح کی علائش اور گندگی کو یوں دور کرے اور انہیں پاک کرے اس طرح کہ جس طرح پاک ہونے کا حق ہوتا ہے. فرماتی ہیں ہاتھ نہیں پلٹے، آیت اتری. توجہ کیجئے گا، آستانہ عالیہ حضرت خواجہ عبدالحی پر آنے والوں، یہ آیت کے اترنے سے پاک نہیں ہوئے، یہ آیت کے اترنے سے پاک، یہ صبح ازل سے پاک ہے. یہ صبح، ہاں امام حسن کی ولادت ہوئی تھی 15 رمضان کو، ظہر پڑھی ہے سیدہ نے، ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی. عصر کی اذان آئی تو فاطمہ نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. دائی ہے اسما بنت امیس، دوڑی ہے خیمہ رسول میں، رسول کے دروازے پر السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، بخا بخا، مبارک ہو، خیر مبارک، اللہ نے فاطمہ کو بیٹا دیا ہے. حضور خوش ہوئے. عرض کی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کی عورت بچے کو جنم دے تو کتنے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی؟ فرمایا 40 دن. مئی صاحبہ نے ہاتھ باندھ کر کہا. پھر زہرا نے ظہر پڑھی، ظہر کے بعد حسن پیدا ہوئے، عصر کی اذان آئی ہے، فاطمہ نے نماز شروع کر دی ہے. حضور نے سنا تو مسکرائے. فرمایا میری فاطمہ کوئی زمانے کی عورتوں کی طرح ہے، میری فاطمہ کوئی زمانے کی عورتوں کی طرح، وہ بطول ہے، جنت کی حور ہے. اس کے ساتھ یہ نظام ہی نہیں جو عام عورتوں کے ساتھ ہے. یہ آیت کے اترنے سے پاک نہیں ہوئے، یہ صبح ازل سے پاک ہے. یہی وجہ ہے جب نجران کے 60 بندے آئے تھے نا حضور سے مناظرہ کرنے، ان میں 14 سردار تھے. ان 14 سرداروں کے 3 سردار تھے، ان میں ایک سید کہلواتا تھا، یہ سب سے بڑا پادری تھا. ایک عاقب تھا جو صاحب رائے تھا، ایک ان کا سردار اور تھا. یہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، یہ 6 ہجری ہے غالباً، یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. فرماتے ہیں انہوں نے اعلیٰ قسم کے لباس پہنے تھے، نرم ملائم چادریں تھیں. صحابہ فرماتے ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد ہم نے کسی وفد کو اتنی شان و شوکت سے آتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ عصر کی نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوئے. پھر انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے. حضور نے انہیں اجازت دی. انہوں نے مشرق کی طرف منہ رخ کر کے اپنے طریقے سے نماز ادا کی. پھر وہ نبی پاک سے ہم کلام ہو اور حضور سے مناظرہ جو انہوں نے کیا وہ 3 باتوں پر تھا: حضرت عیسیٰ کے اللہ ہونے پر، حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر، اور 3 خداؤں کے پر. انہوں نے حضور سے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے. انہوں نے کہا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. تو نبی پاک نے آگے سے کیا فرمایا؟ اگر باپ نہ ہو اور ماں ہو تو پھر اس سے پیدا ہونے والا اگر اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے نا، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی. پھر اس بارے میں تمہارا کیا خیال؟ لیکن جب انہوں نے حضور کی تمام دلیلوں کو رد کر دیا نا تو پس اسی وقت قرآن کی یہ 3 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا محبوب انہیں بتلاؤ عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے کہا کن فیکون ہو جا تو وہ ہو گئے. اسی طرح عیسیٰ کو ہم نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. اور اگر یہ تمہاری دلیل نہ مانے تو فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم، تو پھر محبوب تم انہیں کہو کہ آؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں.
कुल फकुल नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आता हूँ, तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आता हूँ, तुम अपनी जानें ले आओ, मैं अपनी जानें ले आता हूँ, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, और मिलकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जब हजूर ने उन्हें मुबाहले का चैलेंज दिया, उन्होंने कहा हमें एक रात का वक्त दीजिए, एक रात के बाद हम बात करेंगे। लेकिन जब रात गुजर गई, सुबह सरकार ने मौला अली को लिया, हजरत ज़हरा को लिया, इमाम हसन थे छोटे, उनको उठाया गोद में, वो चल नहीं सकते थे, हसन को लगाया उंगली से, फातिमा से कहा तुम मेरे पीछे हो जाओ, अली से कहा तुम फातिमा के पीछे हो जाओ। हजूर ने फरमाया ए फातिमा, जहां मैं कदम रखूं वहां तुम कदम रखना, अली जहां ज़हरा कदम रखे वहां तुम कदम रखना। इस शान से चले। अब आपको ये तो बतलाया जाता है, मगर ये नहीं बतलाया जाता कहां पर पहुंचे थे। चले थे बाबे जिब्रील से, अपने घर से, गुंबद खदरा से, आए कहां? मस्जिद अजाबा की जगह पर। जिन लोगों ने मदीना देख रखा उन्होंने मस्जिद अजाबा भी देखी होगी, वो जहां मुस्तशफा दारुल अंसार है, हॉस्पिटल है, अब वो खत्म कर दिया, वो सारी जगह मिलिया मेट हो गई है, हरम की तोसीर हो ली है, लेकिन मस्जिद अजाबा अभी भी खड़ी है। इसका असल नाम है मस्जिद मुबाहला, इसका असल नाम है, मगर ना सुन्नियों, आम सुन्नियों को पता, ना ही हमारे ले जाने वाले काफले वालों को पता होता है। ये मस्जिद अजाबा की जगह ही मस्जिद मुबाहला। जब यहां रसूलुल्लाह पहुंचे ना इन हस्तियों के साथ, तो वो जो लाट पादरी था उसने जब देखा ना पंजतन पाक को, तो उसने कहा ए ग्रोह नसारा सुनो, मैं इनके चेहरों पर वो नूर देखता हूं, अगर इन्होंने हाथ उठाकर दुआ कर दी ना तो पहाड़ भी अपनी जगह बदल जाएगा, और अगर इन्होंने बदुआ कर दी तो ना तुम्हारा कोई बड़ा बचेगा ना तुम्हारा कोई छोटा बचेगा, पूरा निसारा की कौम इस जमीन पर तबाह बर्बाद और खत्म हो जाएगी। लिहाजा इनके मुकाबले में न निकलना, इनके मुकाबले में न निकलना। तो उन्होंने 2000 हुल्ले सालाना देने पर हजूर के साथ सुलह की कि हम फिदिया कबूल करते हैं, 2000 हुल्ले देंगे। अल्लाह ने कुरान की आयत में पंजतन पाक की शान बयान करते हुए फरमाया, आयत मुबाहला में ये वो हस्तियां हैं जो रसूल के साथ निकली। तवज्जो कीजिएगा, कुरान ने निसा ना जो कहा, नबी ने कहा तुम अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूं। हजूर ज़हरा को ले गए, फातिमा को क्यों ले गए? इसलिए कि हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी की हदीस है कि मैंने किसी को भी नबी पाक के मुशाबे हजरत ज़हरा से बढ़कर नहीं देखा। फातिमा बोलती थी तो यूं लगता था रसूल बोलते हैं, फातिमा उठकर खड़ी होती तो यूं लगता था रसूल उठते हैं, फातिमा बैठती तो यूं लगता था रसूल बैठते हैं, फातिमा चलती यूं लगता था रसूल चलते हैं। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, भाई किसी की चाल को गौर से कब देखा जाता है? हर किसी की चाल को तो नहीं देखते, जिससे मोहब्बत हो उसी को चलते हुए देखते हैं ना। ऊंचा बोलो जरा, जिस नाल मोहब्बत होवे उसे नु टुरदे तकीदा है ना, बोलो तो सही है। इसका मतलब है कि ये जो आयशा पाक फरमाती हैं कि मैंने फातिमा से ज्यादा हजूर का कोई मुशाबे ना देखा, तो इसका मतलब ये है आयशा हजरत ज़हरा को उस मोहब्बत की नजर से देखती थी जिस मोहब्बत की नजर से हुजूर को देखती थी, जिस मोहब्बत की नजर से। यही वजह पूछा हजूर से, या रसूल अल्लाह आपको औरतों में सबसे ज्यादा कौन है प्यारा है? फरमाया फातिमा। अर्ज की मर्दों में कौन प्यारा? फरमाया उसके शौहर अली। अब ये रवायत हजरत आयशा ने बयान की, हमारा इस पर ईमान है। बोलो सुनिए, हाथ चुक के बोलो जरा, हमारा इस पर ईमान है। हजरत आयशा की इस रवायत पर हमारा, हजरत ज़हरा की रवायत भी पढ़ दूं? नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। फरमाती हैं एक दिन हजरत ज़हरा ने हजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह आपको औरतों में प्यारा कौन है? हजूर ने फरमाया आयशा।
عرض کی مردوں میں پیارا کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ ابو بکر۔ ہم اہل سنت ہے، جس طرح حضرت زہرا کی روایت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح حضرت فاطمہ کی روایت پر بھی ایمان ہے۔ اور صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت زہرا نے نہ کوئی شکایت کی، کوئی بات کی، حضور نے وہ بات سن لی۔ حضور کا طریقہ یہ تھا، روزانہ حضرت زہرا سے ملنے جاتے تھے، لیکن جب اگلا دن آیا تو حضور نہ گئے، حضور حضرت زہرا سے ملنے گئے۔ جب حضرت زہرا نے دیکھا کہ بابا تو روز آتے تھے آج نہیں آئے، تو فاطمہ چل کر حضور کے گھر آ گئی۔ جب آئی نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس طریقے سے بیٹھ گئیں کہ زہرا کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل گئے، زہرا کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملے۔ جب فاطمہ نے سر اٹھایا نا تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب حضور نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا نا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو شروع ہو گئے، حضور بھی رونے لگے۔ تو حضرت زہرا نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں، آپ آج تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو ایک بات یہ بتلا، جو چیز تیرے باپ کو بھی پسند ہو وہ تجھے بھی پسند ہے کہ نہیں؟ جو چیز تیرے باپ کو پسند ہے وہ تجھے بھی پسند ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں عائشہ کے بارے میں کسی کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا، سبحان اللہ، میں عائشہ کے بارے میں کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ یہاں نبی پاک حضرت زہرا کو حضرت عائشہ کا مقام بتا رہے ہیں، اور ادھر حضرت عائشہ زہرا کا مقام بیان کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ سنیو میں تمہیں نتیجہ دینے لگا ہوں، ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے مقتدی ہیں، ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے مقتدی ہیں، اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کا مقام صحابہ نے بتلایا ہے، ہمیں اہل بیت کی شان صحابہ نے سمجھائی ہے، ہمیں اہل بیت کا مقام ان کی فضیلت ہم تک صحابہ سے پہنچی ہے، ہم اہل بیت کو ماننے میں صحابہ کے مقتدی ہیں، اور صحابہ کی شان ہمیں اہل بیت نے بتلائی ہے۔ یہ دشمن نہیں تھے آپس میں، یہ محب تھے۔ میں آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں، تقریر کا وقت تو ختم ہو گیا، بیان کرنے کے لیے تو بڑا کچھ تھا۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں سہ ستہ کی۔ حضور مسجد میں داخل ہوئے، اب توجہ کیجئے گا، اللہ آپ سب کو کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین بولو اونچا کر کے۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے، ہماری تراویح قبول فرمائے، صدقات و خیرات قبول فرمائے، اللہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرمائے۔ مگر یاد رکھنا یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی، یہ نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، مگر حضور کے درجے میں نہیں۔ نماز آپ کو جنت میں لے جائے گی، روزہ آپ کو بول دے جائے جے ذرا جنت میں لے جائے، جنت میں لے جائے، حج آپ کو، جنت میں لے جائے، قربانی آپ کو، جن کا پروگرام ہے وہ بولتے جائیں گے ذرا، صدقہ آپ کو، فطرانہ آپ کو، زکوٰۃ، جہاد، یہ جنت میں لے جائیں گی، حضور کے درجے میں نہیں، حضور کے درجے میں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کا درجہ جنت میں کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا، اہل جنت اس طرح جنت میں کھڑے ہو کر مجھ محمد کے مقام کو دیکھیں گے۔ اہل جنت جنت میں کھڑے ہو کر مجھ محمد کے مقام کو دیکھیں گے۔ آستانہ خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ کا پیغام میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں، سن لو، نیکیاں ساری جنت میں لے جائیں گی مگر حضور کے درجے میں نہیں۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جو آپ کو حضور کے درجے میں لے جائے گا۔ ہاں جب جانے دا پروگرام ہے تو سبحان اللہ بول کے دسو، زبردستی کوئی نہیں۔ یہ پروگرام ہے بھی جنت قیامت نو جائیے تو خواجہ عبدالحی دے نال ہوئیے، حضرت بابا جی مشتاق حسین نال ہوئیے، اگوں اگوں انہاں دے پیر میرے علی شاہ ہوئے، انہاں دے اگوں بابا فرید ہون، انہاں دے اگوں داتا صاحب ہون۔ جے جان دا پروگرام ہے بتلا دیں، پھر زبردستی نہیں ہے۔ ہاں ایک عمل لے جائے گا۔ کون سا عمل ہے؟
حدیث ہے، ذمہ دار ہوں، سہ ستہ کی حدیث ہے، حضور مسجد میں داخل ہوئے، حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادے تھے، سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے، حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادے، صحابہ نے جب حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادوں کو دیکھا نا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ حضور کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ دیکھیں ہم نے امام حسن حسین کو دیکھا نہیں، مگر محبت کتنی ہے ہمیں ان سے، ان کا ذکر سن کے ہم روتے ہیں کہ نہیں روتے، ان کے نام کی نیازیں بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے، ان کا ذکر سن کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا جو 1400 سال بعد آئے، جنہوں نے دیکھا نہیں انہیں اتنی محبت ہے، تو جن کے سامنے سجدہ لمبا ہو رہا تھا انہیں محبت کوئی نہیں تھی ان سے، جنہوں نے عید کے دن ان شہزادوں کو کندھوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور پھر زلفیں ان کے ہاتھوں میں دیکھی اور پھر رسول کو ادھر ہی مڑتے دیکھا جدھر حسن اور حسین موڑتے تھے، انہیں محبت کوئی نہیں تھی، جنہوں نے منبر پر خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھاتے ہوئے دیکھا انہیں محبت نہیں تھی۔ صحابہ نے جب حضور کے کندھوں پر ان دونوں شہزادوں کو دیکھا وہ مسکرانے لگے، حضور نے جب دیکھا کہ میرے یار مسکراتے ہیں، حضور نے فرمایا تم میرے بیٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، سنو جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، ان کے باپ علی سے محبت کی، قیامت کے دن میں محمد ہاتھ پکڑ کر جنت میں اپنے درجے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن میں محمد ہاتھ پکڑ کر اپنے درجے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، باقی ساری نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، مگر ان کی محبت آپ کو حضور کے درجے میں لے جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ رہا ہوں، سید زادی کا بیٹا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ تمہارے سامنے اولاد علی بیٹھی ہے، اگر علی سے محبت کرنے والا جنتی ہے تو پھر اولاد علی سے محبت کرنے والے جانا کا پروگرام ہے، تو یہ علی کی اولاد ہے، ان کی محبت ہی علی پاک کی محبت ہے، ان کی محبت ہی حسن پاک حسین پاک کی محبت ہے، ان کی محبت ہی سرکار کی محبت ہے، ان کی محبت ہی سیدہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خاندان سے وفا کی توفیق دے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور دین کے لیے جو بابا جی کی کوششیں تھی اور جو ان کی زندگی ہو گئی، جو ان کے کوئی پروگرام آگے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا، یہ جو بابا جی کے ساتھی یہاں آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں کرے، انہیں دستے بازو بننے کی توفیق دے، بابا جی کی جو امنگیں تھیں اللہ ان سب کو ان شہزادوں کے ذریعے پروان چڑھانے کی توفیق دے۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر زندگی رہی کبھی آئے تو گفتگو کریں گے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔